علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ چھٹے پارے کی آخری آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی مسلمانوں کے ساتھ تعلقات کے لحاظ سے 3 کیٹیگریاں ہیں، اور سب سے زیادہ جو سخت لوگ ہیں، جو مسلمانوں سے سب سے زیادہ دشمنی رکھتے ہیں، وہ یہودی ہیں اور جو کہ مشرک ہیں، اور مسلمانوں سے سب سے زیادہ محبت رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان والوں سے جو کہ عیسائی ہیں۔ اور اس پارے کی پہلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے، حبشہ کے جو نصارہ تھے ان کا ذکر ہے کہ وہ جب ان کے اندر اتنی محبت ہے کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں، اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع حزنا ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، کہ جب وہ سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوتا ہے تو آپ دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں حق کو پہچاننے کی وجہ سے، اور وہ کہتے ہیں کہ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ یہاں سے 7ویں پارے کا آغاز ہے، اور جو نرم دل اور ایمان والوں سے محبت رکھنے والے عیسائی ہیں ان کا اس میں ذکر ہے۔ اس میں پہلے رکوع کے اندر دوسرے رکوع کے شروع میں آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اللہ نے جو چیزیں پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں تم انہیں حرام نہ کرو۔ یہ آگے بھی قسم کا ذکر ہے، قسم کے ذریعے سے لوگ عام طور پہ اپنے اوپر کوئی چیز کر لیتے تھے کہ آئندہ میں یہ اچھا کام نہیں کروں گا، یا میں یہ اچھی چیز نہیں کھاؤں گا، یا میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، تو یہ ساری چیزیں غلط بات ہیں، اور اس پہ یہ ناپسندیدہ حرکت ہے کہ اس طرح کی کوئی آدمی اپنے اوپر پابندی لگا لے۔ اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں تو بھئی ہم کیوں اسے حرام کریں؟ تو یہ ایک غلط چیز ہے۔ کوئی آدمی کو کوئی چیز جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی ہے، ایک طبعاً وہ ہوتی ہے، تو اس کے اوپر اس طرح کے اظہار کرنے کی، کمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نہیں کھانا چاہتے نہ کھائیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ میں جو ہے اس چیز کو نہیں کھاؤں گا، یا اس چیز کے جو ہے وہ میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے وغیرہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس کے خلاف ہے۔ اور اس میں قسم کی اقسام کا ذکر ہے۔ قسم کی 2 قسمیں، ایک یمین لغو اور دوسری یمین منعقدہ کا یہاں پہ ذکر ہے۔ یمین لغو اسے کہتے ہیں کہ کسی کی فضول قسمیں کھانے کی عادت ہوتی ہے، ہر بات میں قسم سے کہتے رہتے ہیں، تو یہ لغو ہے، اس سے اس کا مواخذہ نہیں ہوتا، لیکن ایک ناپسندیدہ عادت ہے۔ یہ عادت اگر کسی کی پڑ جائے تو اسے چھڑانی چاہیے۔ دوسری قسم ہے قسم کی یمین منعقدہ، اور وہ یہ ہے کہ جو آدمی مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھاتا ہے کہ میں ایسا کروں گا یا ایسا نہیں کروں گا، تو اس صورت کے اندر اگر وہ آدمی وہ کام نہیں کرے گا تو اس سے وہ کام نہیں ہو پایا جو کرنے کا اس نے کہا تھا، وہ نہیں کیا وغیرہ، تو اپنی یمین میں حانث ہو گیا، اس کو پورا نہیں کر سکا، تو اس کا کفارہ یہاں پہ مذکور ہے کہ فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم وکسوتہم، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا جو صدقہ فطر کی مقدار ہوتی ہے اس کے بقدر، یعنی اس کی مقدار سمجھا جاتا ہے کہ 10 جو صدقہ فطر کے ایک جو ہے وہ 1 مسکین کے برابر ہوتا ہے، تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا انہیں کپڑے پہنانا، یا غلام آزاد کرنا، اور یہ سارے کام نہ کر سکتا ہو، اتنا غریب ہو کہ اس کے پاس ان تینوں کاموں کے کرنے کی سکت نہ ہو، تو اس صورت میں یہ ہے کہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام، تو وہ 3 دن کا روزہ رکھے، تو یہ اس کی قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صریح الفاظ میں شراب کی حرمت کی جو آیات نازل ہوئی تھیں وہ یہاں پہ مذکور ہیں کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ شراب سے، جوئے سے، اسی طرح بتوں کی جو عبادت گاہیں ہیں وہاں پہ جہاں پہ جا کے بتوں کے نام پہ لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اور اسی طرح جو تیر نکالتے ہیں، تیر نکالنا جیسے ہمارے ہاں لاٹری ہوتی ہے، کہ یہ سارے کے سارے شیطانی کام ہیں، ان سے بچو تاکہ تم فلاح حاصل کرو۔ اور اس سے آگے لاٹری کی کوئی ایک آدھی قسم ہی ہے جو درست ہے، باقی تقریباً زیادہ قسمیں جو لاٹری کی ہیں وہ جوئے کی ہیں، اور ان کے وہ درست نہیں ہیں۔ اور یہاں پہ اس سے آگے حالت احرام کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پابندیاں ہیں ان کا ذکر ہے
کہ حالت احرام کے اندر انسان کے اوپر بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک پابندی یہ ہے کہ وہ شکار نہیں کر سکتا۔ وہ جانور جسے عام حالت کے اندر وہ شکار کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے، حالت احرام کے اندر اسے شکار کرنے کی اسے اجازت نہیں ہے، اور اگر اس نے شکار کر لیا تو اس کے جیسا جانور اسے جو ہے وہ اس کے اوپر وہ کفارتاً منا کے اندر اس نے ادا کرنا ہوگا۔ ہدیم بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذالک صیاما لیذوق وبال امری۔ جس نے اگر کوئی جانور حالت احرام کے اندر قتل کر دیا تو اس کا حکم یہاں پہ مذکور ہے کہ جو جانور اس نے قتل کیا اس جانور کے برابر چوپایوں میں سے کسی جانور کو جس کا فیصلہ تم میں سے 2 دیانتدار تجربہ کار آدمی کریں گے کعبہ پہنچا کر قربان کیا جائے، یعنی مینا کی حالت، مینا میں جہاں پہ قربانی کی جاتی ہے حرم کے اندر، وہاں پہ جا کے اس کی قربانی ہوگی۔ اور اس میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتا۔ لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجب کثرت الخبیث۔ اگرچہ خبیث کی کثرت، برائی کی کثرت آپ کو تعجب میں ڈال دے، پھر بھی برائی زیادہ ہو سکتی ہے لیکن اچھائی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ اچھائی بھلے تھوڑی ہو تو بھی وہ کافی ہے۔ اور اس سے بھی، اور آگے 8ویں پارے میں بھی ایک آیت ہے جس سے علماء کرام استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو زیادہ ووٹ ہونا، جسے جمہوریت میں کہا جاتا ہے کہ زیادہ ووٹ ہو جائیں تو وہ چیز لازمی ہو جاتی ہے، تو اسلام کے ہاں، اسلام میں یہ قانون نہیں ہے کہ ووٹ ہر کسی کا ووٹ برابر نہیں ہے۔ زیادہ ووٹ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک وہ چیز فی نفسی ہی درست نہ ہو اور اس کے اوپر اچھے لوگوں کو وہ اچھی نہ لگتی ہو۔ تو اس میں بہت زیادہ سوال کرنے سے بچنے کا بھی حکم ہے، اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو کہ اگر وہ تمہیں بتائی جائیں تو تمہیں برا لگے۔ تو جس کا آپ کو پتہ ہے کہ جس کا جواب آپ کو ممکن ہے کہ ایسا جواب آ سکتا ہے جو آپ کو برا لگے گا، تو ایسا سوال کرنے سے ہی بچنا چاہیے۔ اور قرآن کریم میں خاص طور پہ قرآن کریم جب نازل ہو رہا ہے تو اس وقت میں ایسا سوال کرنے سے بچو، ایسا نہ ہو کہ اس میں قرآن پاک میں کوئی بات آ جائے اور پھر اس کے بعد آپ پریشان ہوں۔ اور قریش کی جو ہے ایک عادت کا ذکر ہے، قریش جو ہے وہ جانور چھوڑ دیتے تھے۔ کچھ جانور جو ہے ان کے انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے، بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، ہام، یہ مختلف بتوں کے نام پہ وہ جانور کھلے چھوڑ دیتے تھے۔ ان کا نہ کوئی دودھ دوتا تھا اور نہ ہی ان کو ذبح کرتا تھا۔ البتہ جب وہ اپنی موت مر جاتے تھے تو قریش کے ہاں، مکہ کے لوگوں کے ہاں گوشت کے بارے میں جو ہے بڑا ہی سخت وہ تھے کہ گوشت جو ہے کسی طرح کا بھی ہو وہ کھا جاتے تھے، اور اسلام سے پہلے۔ تو اس وجہ سے کیونکہ مکہ کے اندر بنیادی طور پہ نہ کھیتی ہے اور نہ ہی باغات ہیں، تو وہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا تھا، ان سے پوچھا حضرت ابراہیم نے کہ کیسے گزارا چل رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ گوشت اور پانی پہ گزارا ہے اور اللہ کا شکر ہے بہت اچھا گزارا چل رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے دعا دی تھی کہ اللہ تمہارے گوشت اور پانی میں برکت دے۔ تو یہ علماء نے لکھا ہے صرف مکہ کا یہ معجزہ ہے کہ مکہ کے اندر آپ جا کے صرف گوشت اور پانی سے پیٹ بھریں تو آپ کو پیٹ نہیں دکھے گا، ورنہ آپ دنیا کے کسی بھی جگہ میں ہوں وہاں پہ صرف گوشت کھائیں، اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہ کھائیں، کسی اور چیز کے ساتھ ملا کے گوشت نہ کھائیں اور پانی پی لیں تو وہ آپ کا پیٹ دکھے گا۔ تو یہ مکہ کے لوگ جو ہے گوشت کے بارے میں بڑے ہی جو ہے وہ اس کو کسی حالت میں نہیں چھوڑتے تھے، کسی حالت میں مردہ زندہ کسی طرح کا گوشت نہیں چھوڑتے تھے۔ تو ان کے لیے خصوصی طور پہ گوشت کے احکامات جو نافذ ہوئے۔ اس میں پھر وصیت کا حکم ہے کہ کسی آدمی کو اگر موت کا وقت قریب آ جائے تو اسے وصیت کرنی چاہیے۔ تو یہ وصیت پہلے ابتدائی اسلام میں فرض تھی، اب بھی آدمی کو جو اپنی ضروریات، جو کوئی مسائل ہوں، کوئی لین دین رہتا ہو تو اس کی وصیت آدمی کو لکھ کے رکھنی چاہیے، بتانی چاہیے اپنے گھر والوں کو کہ یہ میرا فلانے سے لینا ہے یا فلانے کو دینا ہے، تو آدمی کا حساب کتاب ہونا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا اس میں ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا ان کو نوازا تھا کہ مٹی سے پرندہ بنا کے اس میں پھونک مارتے تھے تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا، اور مادرزاد نابینا کو، برس کے بیمار کو اللہ کے حکم سے شفا دیتے تھے، اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ فرما دیتے تھے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے معجزات کا ذکر کیا ہے، اور وہ خاص معجزہ جس کی وجہ سے
اس صورت مبارکہ کا نام مائدہ رکھا گیا وہ بھی اسی صورت میں ہے، یہیں پہ ہے کہ انہوں نے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے پاس ایسے آسمان سے دسترخوان اترے جس میں کھانے سجے ہوئے ہوں اور ہم اس میں سے کھائیں۔ تو حالانکہ کھانے کی برکت کا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کئی دفعہ دکھایا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو مطالبہ کیا وہ یہ کہ ہمیں سجا ہوا دسترخوان ہمارے پاس آئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اگر ایسا معجزہ آ جائے گا تو پھر جو انکار کریں گے تو ان کے اوپر بڑی سخت سزا ہوگی۔ تو جب وہ معجزہ اللہ نے دکھا دیا، ایسے مائدہ آسمان سے اتر آیا، پھر بھی جن لوگوں نے انکار کیا تو ان کے اوپر بڑا شدید قسم کا عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا۔ قیامت کے وقت کا ذکر ہے کہ قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا کہ کیا آپ نے کہا تھا لوگوں کو کہ وہ آپ کو خدا بنائیں؟ تو وہ کہیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے رب تیری ذات پاک ہے، مجھے مناسب نہیں کہ میں ایسی بات کہوں۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہوتی تو تیرے علم میں ہے، تیرے علم میں ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جو میرے جی میں ہے وہ جانتا ہے اور میں وہ نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے۔ انک انت علام الغیوب ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، میں نے ان کو وہی پیغام دیا تھا جو تو نے مجھے دے کے بھیجا تھا۔ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں اس پر گواہ رہا جب تک میں ان کے اندر تھا۔ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو وہ ان کے اوپر نگران تو ہی تھا۔ وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اس میں فلما توفیتنی کے جو الفاظ ہیں یہ ویسے ہی ہیں جیسا کہ دوسری جگہ پہ ہے انی متوفی کا ورافع کا، کہ میں تمہیں لینے والا ہوں۔ تو یہاں توفا دوسری جگہ پہ بھی استعمال ہوتا ہے، وفا کے سے نکلا ہے یہ لفظ، اور اس کا معنی ہے پورا ادا کرنا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے رفع آسمانی کے لیے جو لفظ استعمال قرآن پاک میں کیا ہے وہ توفا کا لفظ استعمال کیا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو پورا اٹھا لیا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پہ اٹھائے گئے اس کے بعد انہوں نے عیسائیوں نے جو بھی برے اعتقاد رکھے تھے وہ سارے کے سارے وہ ان کے بعد انہوں نے ایجاد کیے، اور جب وہ آئیں گے تو آ کے خود جو ہے وہ لوگوں کو درست بات کی بتائیں گے، اور قیامت والے دن اپنی اس پہ گواہی دیں گے کہ یا اللہ میں نے تو ان کو اس بات کا نہیں کہا تھا، یہ جو کچھ بھی کیا انہوں نے خود اپنی مرضی سے کیا۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں۔ وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم، اور تو اگر ان کو بخش دے تو بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کا اختتام ہے، اور آگے سورہ انعام ہے۔ انعام کا معنی چوپائے ہیں، اور عربوں نے چوپایوں کے بارے میں ایک اسپیشل قسم کے قوانین بنائے ہوئے تھے۔ تو یہ جو جانور ماں کے پیٹ کے اندر مر جاتا تھا اس کو بھی چھوڑتے نہیں تھے، اس کو بھی کھاتے تھے، لیکن اس کے اندر انہوں نے اصول رکھے ہوئے تھے کہ اگر اس طرح مر کے پیدا ہوگا تو اس کو یہ کھائیں گے، جو پیدا ہو کے بعد میں مرے گا تو اس کو یہ کھائیں گے۔ اس طرح کے انہوں نے اصول و قواعد رکھے ہوئے تھے، ان کا اس میں ذکر ہے، اسی وجہ سے سورہ انعام کے آخر میں اس وجہ سے سورت کا نام سورہ انعام ہے۔ تو سورہ انعام مکی ہے، اور اس میں 165 آیتیں اور 20 رکوع ہیں، اور اس میں زیادہ تر حصہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور کمالات کا اظہار ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کے ذریعے سے متوجہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ جن معجزات کا کفار نے مطالبہ کیا تھا ان کا بتایا ہے کہ اگر یہ معجزات اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا بھی فرما دے تو بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ابتدا سب سے پہلی آیت مبارکہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں و زمینوں کو پیدا کیا اور اندھیریاں اور روشنیاں بنائیں، پھر بھی جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ دوسروں کو اپنے پروردگار کے برابر قرار دے رہے ہیں۔ تو اللہ نے سارا کچھ بنایا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے برابر اپنی طرف سے سازش قرار دے دیے۔ وہ اللہ نے تمہیں گیلی مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ایک میعاد مقرر کی، اور دوبارہ زندہ ہونے کی ایک متعین میعاد اس کے پاس ہے، پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے رازوں سے، تمہارے ظاہر سے، سب کچھ سے واقف ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ کے سامنے ہے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے معجزات کا جو مطالبہ کر رہے تھے ان کا باری باری ذکر کیا ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ چھٹے پارے میں بھی ان کا مطالبہ ذکر ہوا تھا۔
کہ یہ کہتے ہیں کہ ویسی کتاب آئے جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ آئی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں جو موسیٰ نے لے کے آئے تھے وہ بھی تو مانی نہیں تھی. اور اس جگہ پہ اس کا جواب یہ دیا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی کتاب اتار دیتے جو کاغذ پہ لکھی ہوئی ہو اور یہ ہاتھ لگا کے اس کو محسوس کرتے، اس کے باوجود بھی جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا، انہوں نے کہنا نہیں یہ خود ہی لکھ کے لے کے آیا، کہیں سائڈ میں جا کے لکھ کے لایا. اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. کہ فرشتہ یہ کہتے ہیں اگر فرشتہ پیغام لے کے آتا ہے یا حضور کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا جو آ کے تائید کرتا تو ہم مان لیتے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. تو آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فرشتہ آئے گا تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آئے گا، اصلی شکل میں آئے گا تو یہ برداشت ہی نہیں کر سکیں گے. اصلی شکل میں تو جب آتا ہے تو بندہ مر جاتا ہے، فرشتہ دیکھ کے مر جاتا ہے، اور مر جائیں گے تو پھر جو ہے وہ بات ہی پوری نہیں. اور اگر وہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے تو یہ کہیں گے کہ یہ بھی انسان ہے، اس کا ہمیں کیا پتہ کہ یہ فرشتہ ہے. تو فرشتے کا یہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتہ بھیج بھی دیں تو بھی یہ نہیں مانیں گے. اور اس کے بعد اور بھی مختلف انداز سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں جو ہے اپنی توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کل اے محبوبہ فرما دیجیے غیر اللہ اتخذ ولیا، کیا میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو دوست بناؤں گا؟ فاطر السماوات والارض، جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، وہ یطعم ولا یطعم، جو سب کو کھلاتا ہے اور اس کو کوئی نہیں کھلا سکتا. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، مجھے تو اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں پہلا مسلمان بن جاؤں. ولا تکونن من المشرکین، اور مجھے یہ حکم فرمایا گیا کہ میں مشرکوں میں سے نہ بنوں، اور تم مشرکوں میں سے نہ بنو. اور آپ فرما دیجئے کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، بڑے دن کے عذاب کا مجھے ڈر ہے. تو یہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کا ذکر ہے. قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم، آپ فرما دیجئے کہ کون سی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی گواہ ہے اس پر جو میرے اور تمہارے درمیان ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں ڈراؤں. یہاں پہ یہ ایک وہ ملحد صاحب کو بار بار اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کیوں گواہی دے رہے ہیں. تو خود گواہی دینا یہ سرکولر ریزننگ کی قسم ہے کہ آدمی یہ ایسے ہے جیسے کوئی بندہ کہے کہ میرا گھر ڈاک خانے کے سامنے، ڈاک خانہ کہاں ہے، میرے گھر کے سامنے، دونوں کہاں ہیں؟ آمنے سامنے. تو یہ کہتا ہے کہ ملحد یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن سے جو ہے، قرآن میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اپنا بتا رہے ہیں میں گواہی دے رہا ہوں، تو یہ گواہی دینا یہ جو ہے یہ جو بات ہے بتانا، یہ بات بتانا درست نہیں. اب کہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہے اور کہاں جو ہے وہ ایک انسانی سوچ اور پیمانے کے لحاظ سے دیکھا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو گواہی دے رہے ہیں یہ انسانوں کو جو دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاملات میں اصول بتائے ہیں، ان اصول کو پورا کرنے کے لیے ایک اصول ہے کہ اگر دنیا میں آپ جو ہے صرف شواہد کی بنیاد پر، صرف دلائل کی بنیاد پر آپ کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے ساتھ آپ کو گواہی کی ضرورت ہے. اور اب ظاہری بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہیں ہی اکیلے اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے نہیں، تو گواہی وہاں پہ کون دے گا؟ اللہ کے علاوہ وہاں پہ تو کوئی ہے نہیں. کوئی اور کائنات میں آپ کے ایک جو قانونی جو آپ کی طریقہ کار ہے اس میں آپ کا گواہی کا کھانا خالی ہے کہ یہاں پہ گواہی کون دے گا؟ اب وہاں پہ گواہی جب وہاں پہ ہے ہی وہ اکیلا، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، تو اس کے علاوہ عقلی دلائل تو اس نے سارے قرآن میں بھر دیے کہ سارے عقلی دلائل کے ذریعے آپ جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہیں. لیکن اب یہ ایک جو کاغذی پرفارما، ایک کاغذی طریقہ کار جو ہوتا ہے جو پورا کرنے کے لیے کہ ایک گواہ پیش کیا جاتا ہے، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں کہ میں جس نے ساری کائنات بنائی ہے، جس ساری کائنات کو چلا رہا ہوں، میں خود اس بات کی گواہی دیتا ہوں. اور سب سے بڑی گواہی خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گواہی. تو قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ، اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے، وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہاں پہ دوبارہ اس بات کا ہے کہ اور گواہی جو دوسرے نمبر پہ جو دنیا میں جو گواہی جن کو دینی چاہیے، وہ گواہی دینا کام ہے کن کا؟ کہ جو اہل کتاب ہیں، جن کو اللہ نے پہلے سے کتاب دی، جن کو پیغام دے کے بھیجا، اب ان کو گواہی دینی چاہیے تھی. دوسرے نمبر پہ گواہی ان کی ہونی چاہیے تھی. اگر وہ گواہی نہیں دے رہے
تو اس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے, اللہ کی گواہی کافی ہے. اور اہل کتاب اگر جو ہے وہ نہیں مان رہے ہیں تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا واضح فرما دیا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. اور الحمدللہ آج بھی ان کی کتاب کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نشانی لکھی ہوئی ہے, ایک ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کتاب میں بیان کیا گیا ہے. اور آج بھی جو بھی کھلی آنکھوں سے پڑھے تو اس کو صاف نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ذکر ہے. تو ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا وکذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون. اور تیسری دلیل اس میں یہ ہے کہ اس سے بڑھ کے ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ گڑے یا اللہ کی آیتوں کا جھوٹ بولے. کہ اب تیسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ آپ اگر پہلی دونوں باتوں کو نہیں مان رہے تو آپ تیسرے نمبر پہ آپ یہ کہہ رہے ہو الیاذ باللہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولیں گے. تو الیاذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کا کیا فائدہ تھا اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرانے میں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخر میں تو چلو آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بادشاہ بن گئے, اور وہ تو جا کے آخری سال میں ہوا, اور ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی جہد مسلسل کا نام ہے, اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں برداشت کی. تو کیا وہ شخص جس نے ساری زندگی ایک ذرا سی کسی کاروبار کے لیے, ذرا سے کسی معاملے کے لیے جھوٹ نہیں بولا, تو کیا وہ اللہ کے اوپر جھوٹ بول سکتا ہے؟ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا وکذب بآیاتہ. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے. انہ لا یفلح الظالمون, وہ ظالموں کو کبھی بھی کامیاب نہیں کرتا. ویوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون. تو آخری بات اس سب کا ایک فیصلہ ہے. ابھی تک تو ایک مجلس چل رہی ہے نا, ابھی تو دنیا کے اندر سارا معاملہ چل رہا ہے. فیصلہ کورٹ جو فیصلہ ہے وہ ایک دنیا کے اندر ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ بھئی اس کے اوپر کمنٹ نہیں کر رہے. ابھی کیا ہے, معاملہ کیا ہے کورٹ کے اندر. تو دنیا کے اندر جب تک معاملہ ہے اس وقت تک معاملہ کیا ہے کورٹ میں. تو فیصلہ جو ہے جب فیصلے کا جو دن ہے اس دن جب آنا ہے اس دن سارا کھرا کھوٹا سب کچھ برابر ہو جائے گا, اور اگلے پچھلے سارے وہاں پہ موجود ہوں گے, اور سب کے سامنے یہ فیصلہ کر دیا جائے گا. یوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذین اشرکوا. اس دن ہم پوچھیں گے پھر ان مشرکوں سے این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون, کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کا تم گمان کرتے تھے, کہاں ہے وہ تمہاری جمہوریت, کہاں ہے وہ تمہارے جو ہے جدید قوانین, تہذیب جدید جس کے اوپر تمہیں اعتماد تھا کہ یہ بڑا اس نے حقوق عطا کیے ہیں, اور الیاذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بتائے ہیں وہ اس میں حقوق میں انصاف نہیں کیا گیا. تو یہ سارے کے سارے فیصلے اس وقت کیا جو ہے قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے سامنے پوچھیں گے. پھر تو اس وقت جو حالات ہوں گے, ان کے جو احوال ہوں گے, ان کا یہاں پہ تفصیل سے ذکر ہے کہ اس دن کس طرح ان کو پریشانی ہوگی. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ, بڑے گھاٹے کے اندر ہیں وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة, جب ان کے پاس اچانک قیامت کی گھڑی آ جائے گی. قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا, تو اس وقت کہیں گے ہائے کاش, ہائے افسوس, ہم نے کتنا اپنے اوپر ظلم کر لیا, کتنا ہم نے اپنے لیے گھاٹا کر لیا. وہم یحملون اوزارهم علی ظہورہم, اپنے بوجھ اپنے جو ہے وہ کمر کے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. الا ساء ما یزرون, کتنا ہی برا ہے جو وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں. اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ کفار جو ہے کے سامنے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی علم کا, اپنی قدرت کا ان کا ذکر فرمایا ہے کہ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم, جتنے بھی پرندے ہیں, جتنی بھی مخلوقات ہیں, تم جیسی ہی اصناف ہیں, ہم نے کتاب میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. پھر ان سب کو جمع کر کے ان کے پروردگار کی طرف لے جایا جائے گا. وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم, جیسے تم جاندار ہو اسی طرح یہ بھی جاندار ہیں, تم جیسی اصناف ہیں کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تمہیں زندگی دی جائے گی اسی طرح ان کو بھی دوبارہ زندگی دی جائے گی. اور اگر کسی نے, ان پرندوں نے, جانوروں نے کسی نے دوسرے پہ ظلم کیا ہے تو اس کو بھی اس کا بدلہ دلوایا جائے گا. اور اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی نبی بھیجے, اور جب وہ نبی اپنی امتوں کے پاس آتے
فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تو ہم انہیں ان کی نافرمانی کی بنا پر سختیوں اور تکلیفوں میں گرفتار کر لیتے تاکہ وہ عز و نیاز کا اس شیوا اپنائیں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، ایسا کیوں نہیں ہوا جب ان کے اوپر سختی آئی تو وہ عاجزی کا رویہ اختیار کرتے، وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا ان کے عملوں کو۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب ان کو بھول گیا جس کی نصیحت کی گئی تھی، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے ان کے اوپر ساری نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، جب وہ دیے ہوئے پر اترانے لگ گئے، أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو جس کے نتیجے میں وہ مایوس ہو کے رہ گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی۔ تو یہ والحمدللہ رب العالمین، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور قیامت تک کے آنے والے کافروں کو اس میں دعوت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب پیغام آ جائے تو اس کے بعد پیغام سر میں آ جائے، اس کے بعد بندہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے نعمتیں بھی دیتے ہیں اور پھر آزماتے بھی ہیں، اور جب کسی طرح نہ مانے تو پھر اس کے اوپر سزا آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا پورا علم رکھتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ کہو کہ کیا ایک اندھا اور دوسرا بینائی رکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات مبارکہ میں کفار مکہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ کیوں تم ہمارے جیسے انسان ہی تو اس آیت مبارکہ میں بھی یہی معنی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے انسان ہی بنا کے بھیجا ہے، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات مبارکہ ہیں عام انسانوں سے آپ بہت ممتاز ہیں۔ عام انسان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں ایسے ہی افضل ہیں، جیسے وہ ایک شاعر کا کہنا ہے کہ محمد بشر لیس کالبشری یاقوت حجر لیس کالحجری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں لیکن عام انسانوں جیسے انسان نہیں ہیں۔ جیسے یاقوت پتھر ہوتا ہے لیکن یاقوت اور عام پتھر برابر نہیں ہو سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بشر بنا کے بھیجا لیکن تمام بشروں کے سردار بنا کے بھیجا، اور اولین و آخرین کا سردار بنایا، قیامت تک کے لیے تمام علوم کا منبع بنایا۔ تمام انسانیت میں سب سے زیادہ علم جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیات، اس آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ الفاظ ہیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کا حکم ہے کہ آپ فرما دیجئے انذر بہ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، اللہ کے علاوہ نہ کوئی یار و مددگار ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے، جو کفار کو اس بات پہ بڑا دکھ ہوتا تھا سرداروں کو کہ ہم غریب لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھیں، تو یہ ہر دور میں جو ہے لوگوں کو یہ خواہش رہتی ہے کہ امیروں کے لیے تھوڑا سا سیٹنگ الگ ہونی چاہیے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے جو منکرین تھے انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ کے پاس تو سارے غریب بیٹھے ہیں، ہم یہاں پہ آپ کے پاس بیٹھ کے کیسے آپ کی بات سنیں ان غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے ہیں، جو صبح شام آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، آپ ان کو اپنی مجلس سے ہرگز نہ نکالنا، آپ کے ذمہ ان کا حساب نہیں ہے اور نہ ہی آپ کا حساب ان پر ہے، تو ان کے ساتھ ان کو جو ہے آپ اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں۔ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ بھی سورہ عبس میں بھی اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ جس کے اندر جتنی زیادہ طلب ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے توجہ کا مستحق ہے، بنسبت اس کے کہ جو زیادہ جو ہے دنیا میں اثر و رسوخ رکھتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بڑے اثر و رسوخ والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، تو جس کے اندر زیادہ طلب ہے اس کو اتنی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کہ محبوبہ فرما دیجئے مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کو پکاروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو،
میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا. وہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ جو ہے کبھی کبھی آپ ہمارے بتوں کو مان لیا کریں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے. تو ارشاد ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی تری میں جو ہے وہ جانتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا ٹوٹ کے گرتا ہے تو وہ بھی اس کے علم میں ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا هُوَ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں کے اندر اور خشک و تری کے اندر کہیں پر بھی ہے وہ اس کے علم ہے. تو یہ ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کا کمال ہے، وہیں پہ ہر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سرگوشی ہے ہر انسان کے لیے کہ جب آپ کام اللہ کے لیے کر رہے ہو، آپ کسی جگہ پہ ہو، کوئی آپ کو جانتا ہے کوئی آپ کو نہیں جانتا، جس کے لیے کر رہے ہو اس کے علم کے اندر ہے. اور وہ جو ہے جب ایک چھوٹے سے دانے کو جانتا ہے تو وہ یقیناً آپ سے بھی باخبر ہے، اور آپ کے دل کے اندر جو نیت ہے جو راز ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے. اور اس میں ارشاد ہے قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اے پیغمبر ان سے کہہ دو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو پکاریں جو ہمیں کوئی نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، جب اللہ ہمیں ہدایت دے چکا. اس کے بعد کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اس شخص کی طرح جسے شیطان بہکا کر صحرا میں لے گئے ہوں اور وہ حیرانی کے عالم میں بھٹکتا پھرتا ہو، اور اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ. کہو کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی صحیح معنی میں ہدایت ہے، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے آگے جھک جائیں اور نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے ڈرتے رہو، اور وہی ہے جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا. آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ان کو اپنے جو ارد گرد کے لوگ تھے ان کو، وہ سارے بت پرست تھے اور ستارہ پرست تھے، چاند سورج کی عبادت کرتے تھے، تو پہلے دن ستارہ پرستش کرنے کا اظہار کیا کہ چلو میں ان کو خدا مان لیتا ہوں. پھر ان کو کہا کہ یہ دیکھو یہ تو غروب ہو گئے، غروب ہونے والا کیسے خدا ہو سکتا ہے. پھر چاند کے بارے میں اسی طرح کہا، پھر سورج کے بارے میں اسی طرح کہا، اور آخر میں ارشاد فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا رخ خالص اس ذات کی طرف کیا ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، میں یکسو ہوں، صرف اس کی طرف لو لگاتا ہوں، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اور قوم نے ان سے جو ہے ان کو حجت بازی کی اور ان کو ڈرایا ہمارے بت تمہارے ساتھ ایسے کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا، مجھے تمہارے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو مجھے ان میں سے کسی سے ڈر نہیں لگتا. اگر اللہ نے میرے سے کچھ چاہا تو میرے لیے کوئی تکلیف چاہی تو تبھی ہوگا، تمہارے جو بنائے ہوئے بت ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے. کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، وہ ہر چیز کو علم میں وسیع ہے، اور میں کیسے ڈروں ان سے جو تم نے شریک بنائے ہیں، حالانکہ تم اس سے نہیں ڈرتے جو حقیقتاً کرنے والا ہے، اس سے تو تم ڈر نہیں رہے، اور یہ جو تم نے جو بنائے ہوئے ہیں بت اور ان کو تم جو ہے وہ بنا کے بیٹھے ہو. تو اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ان کا ذکر کیا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی محنت کس طرح تھی. اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں سے شکوہ کرتے ہیں کہ وما قدر اللہ حق کا قدری، لوگوں نے اللہ کو جیسے حق ہے ویسے اللہ کو نہیں پہچانا. اور لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، یہ قرآن جو ہے نازل تو 1400 سال پہلے ہوا، لیکن آپ اس کو پڑھیں تو یہ آج کے ملاحدہ کو ہی سارا جواب دیتا ہے. اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، کچھ بھی اللہ نے نہیں اتارا، یہ خود بخود لوگ بنا کے لے آئے. قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا، اے محبوب آپ فرما دیجئے ان سے کہیے کہ وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس روشنی بن کے آئی. وہدی للناس، ہدایت لوگوں کے لیے ہدایت تھی. تجعلونہ قراطیس، کہ جس کے کچھ تم جو ہے وہ ٹکڑے ظاہر کرتے ہو. تبدونہا وتخفون کثیرا، اور زیادہ حصہ تم اس کا چھپا کے بیٹھے ہو. وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا جو تمہارے آباء و اجداد کو نہیں پتا تھا. تو قل اللہ، وہ بھی اللہ نے اتاری تھی، جس نے وہ کتاب اتاری ہے تو اسی نے یہ کتاب بھی اتاری ہے. وہذا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ، یہ ہم نے جو کتاب اتاری ہے یہ مبارک ہے، یہ تصدیق کرتی ہے ان کی جو اس سے پہلے کتابیں ہیں. تو رات کے اندر جو احکام ہیں 613،
ان میں سے تقریباً 450 احکامات جو ہیں وہ بے عینی ہی قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو جو ہے، اور اللہ کے غیر کے نام پہ نظر نہ چڑھاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے لیے نماز پڑھو، روزہ رکھو. یہ ساری باتیں تقریباً 100-150 احکام ہیں، 450 احکام ہیں جن میں متفق ہیں دونوں، جو کہ ہمارے بھی شریعت میں بھی وہی احکام ہیں، ان کی شریعت میں بھی وہی احکام تھے. عیسائیوں کے جو انہوں نے انجیل سے ماخوذ کیے ہیں وہ تقریباً 300 مسائل ہیں. وہ بھی اکثر جو مسائل ہیں ان میں سے وہ سارے کے سارے بے عینی ہی مسلمانوں کی کتاب کے اندر موجود ہیں کہ تم کسی کو دکھانے کے لیے نہ کرو، اور جو ہے دوسروں کو تانے نہ دو، دوسروں کا عیب نہ لگاؤ، جو بات جو برائی خود کے اندر موجود ہے دوسروں کو اس پہ ملامت نہ کرو، وغیرہ وغیرہ. تو قرآن کریم کی یہ نشانی پہلے لوگوں کو پہلی کتابوں میں یہ بتائی گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی یہ بتائی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کے آئیں گے وہ تمہارے اندر، تمہاری کتاب کے اندر جو احکامات ہیں ان کی تصدیق کرے گی. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور تاکہ آپ ام القریٰ کے لوگوں کو ڈرائیں. ام القریٰ کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ سب سے پہلی بستی اور پہلی جو کائنات کی ابتدا جہاں سے ہوئی، جہاں سے سارے انسانوں کو اللہ نے پھیلایا، وہ مکہ کی بستی ہے. اور جو کتاب کے اندر جو شواہد ہیں ان کی کتاب کے اندر، وہ بھی جو اس اصلی الفاظ ہیں وہ اس بات پہ دلیل ہیں کہ اصل جو انسان جو اترے تھے، مثلا کشتی کے بعد جہاں پہ اترے تھے وہ یہ علاقہ تھا، خانہ کعبہ کا علاقہ تھا، حجاز کا علاقہ تھا. کیونکہ ان کی کتاب کے اندر ہے کہ جو سب سے پہلی ڈالی جو فختہ کو جب انہوں نے بھیجا تو وہ جو خشکی کی نشانی کے طور پہ جو لے کے آئی وہ زیتون کی ڈالی تھی. اور زیتون، جنگلی زیتون جو اگتا ہے وہ اسی علاقے کے اندر اگتا ہے. باقی علاقوں کے اندر جو فلسطین کے اندر زیتون اب بڑی کثرت سے ہوتا ہے، لیکن اس کی باقاعدہ کاشت کا آغاز رومیوں نے کیا تھا، اور یہ باقاعدہ تاریخ کا حصہ ہے، تاریخی طور پہ یہ بات مسلم ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ام القریٰ جو ہے ان کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو ڈرائیں. والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نماز پر نگہبانی کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بار بار قرآن کریم میں دوسری جگہوں پہ آ رہا ہے کہ جو ایمان لے کے آئے، جو مومن ہیں، جو یہودی ہیں، جو نصارہ ہیں، تو من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، فلہم اجرہم عند ربہم. تو اس سے عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایمان باللہ اور یوم آخرت کافی ہے. تو ایمان باللہ اور یوم آخرت کے ساتھ نبی کے اوپر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے. یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو آخرت پہ ایمان لاتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. کہ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. اس میں اگر ضمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو پھر تو یہ بات واضح ہی ہے، اور البتہ یہ کہ اس میں ضمیر اس طرف بھی ہو سکتی ہے کہ جو ام القریٰ ہے وہ مکہ ہے. اس بات کو وہ مانتے ہیں کہ اپنی کتابوں کے مطابق جو ان کی تعلیمات ہیں ان سے یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ مکہ جو ہے وہ آخری وہ ہے. تو اس صورت میں بھی جو یؤمنون باللہ، اللہ پہ ایمان لانے کا جو مطلب ہے اس کے ساتھ اللہ پہ ایمان لانے کا لازمی نتیجہ ہے کہ اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا. تو اللہ کو جب مانے گا، اللہ کی مانے گا، تو اس میں وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے گا. ان کی کتابوں میں، ہندوؤں کی کتابوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور عیسائی اور یہودیوں کی کتاب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخر میں اپنی قدرت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے جو کہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑ دیتی ہے اور اس میں سے مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالتی ہے. تو اس پہ وہ سوال سائل کہنے والا، وہ اعتراض کرنے والا اپنے نظام میں اپنی کہتا ہے کہ سائنس کی نظر میں کوئی بھی جو زندہ پیدا ہوتا ہے وہ دوسرے زندہ سے ہی پیدا ہوتا ہے، کسی مردہ سے پیدا نہیں ہوتا. اور انڈے سے جو ہے وہ زندہ پیدا ہونے کی مثال جو ہے وہ یہ غلط ہے کیونکہ وہ مردہ ہے. تو یہاں پہ جو کہا گیا مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ، یہ انسانی ظاہری انسانی شعور کے لحاظ سے کہا گیا. اگر مشین کے ذریعے سے آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، کوئی چیز نوٹ کر رہے ہیں، تو آپ کی مشینیں تو بھی ابتدائی درجے کی ہیں، صرف انڈے میں زندگی دیکھ رہی ہیں. ہمارا قرآن تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر دروازہ بند ہو رہا ہے، اس میں کوں کی جو آواز آ رہی ہے وہ بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس کے اندر بھی زندگی ہے. وہ جو زمین ہے اس کے اندر بھی زندگی ہے، لیکن اس زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے.
تو اللہ کی نظر میں تو ہر چیز کے اندر زندگی موجود ہے. ابھی تمہیں کچھ چیزوں کی زندگی پتہ چل گئی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عام آدمی جو عام انسان ہے اس کو چیز کس طرح نظر آ رہی ہے, اس کو کیا زندہ لگ رہا ہے کیا مردہ لگ رہا ہے, اس کے لحاظ سے قرآن ظاہر کے لحاظ سے بات کرتا ہے. مشینوں کے ذریعے سے جو نظر آتا ہے اس کی بات نہیں کرتا. تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی شان کا ذکر کیا ہے کہ بدیع السماواتی والارض, آسمان اور زمین کو بغیر نام و نشان کے, بغیر کسی نقشے کے اللہ نے پیدا کیا ہے. انسان جو ہے اپنی جس جو ہے اس کے اوپر ناز کرتا ہے, جس سائنس کے اوپر ناز کر رہا ہے, اس میں ہر چیز میں جو نقشہ ہے وہ پہلے اللہ کی کسی مخلوق کا نقشہ لیتا ہے. جہاز بناتا ہے تو اس کے لیے کوئی پرندہ دیکھتا ہے اور جتنی تیز جو ہے وہ جہاز ڈیزائن کرنا ہے اس کے لیے اتنا تیز پرندے کو سامنے رکھ کے جو ہے اس کا ڈیزائن بناتا ہے. اور جو مٹیریل لیتا ہے لوہا اللہ کا دیا ہوا, جو بھی چیزیں جو نکلتی ہیں معدنیات ساری کی ساری وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی معدنیات استعمال کر کے بناتا ہے. اللہ کمال تو تب ہے جب آپ بغیر کسی نقشے کے, بغیر کسی چیز کے بنا کے دکھاؤ تو پھر آپ کہو کہ ہم نے جو ہے وہ بنا لیا ہے. تو بنانے کا جو آپ جتنی بھی سائنس ہے, جو کچھ بھی بنا لیا ہے یہ سارا گارا مٹی ہے. مٹی سے جو ہے آپ نے چیزیں نکال کے ان کو جوڑ لیا ہے, جوڑ کے بنا لیا ہے. تو یہ جوڑ کے آپ تو ابھی تک وہ فرعونیوں نے آپ سے بڑا احرام بنا لیے تھے اس زمانے میں, بغیر کسی چیز کے اتنے بڑے بڑے پتھر اوپر چڑھا کے رکھے تھے. ان کے پاس کون سی ٹیکنالوجی تھی پتہ نہیں, وہ آپ سے کتنی جو ہے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے وہ مالک تھے. تو یہ بنا لینا کمال نہیں ہے. بنا لینا جو اس بنانے کے ساتھ یہ سمجھنا کمال ہے کہ وہ جو اصل جس نے بنایا ہے, تم تو 2 نمبر بنا رہے ہو نا, جو اوریجنل بنانے والا ہے وہ بنانے والے کا کمال کیا ہے اس کو سمجھنا, اس کو پہچاننا, یہ اصل مقصد ہے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. تو وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا. یہ پکی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی معجزہ آ جائے گا تو ہم ضرور ایمان لائیں گے. قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ, آپ فرما دیجئے کہ معجزے اللہ کے پاس ہیں. وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ, تمہیں کیا پتہ ہے کہ نشانی جب آ جائے تو پھر تم ایمان نہ لاؤ. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ, اور ہم جو ہے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو پلٹ دیتے ہیں. كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اس سزا میں جب یہ پہلی دفعہ جب ایمان نہیں لائے, جب پہلی دفعہ انہوں نے قرآن نے ان کے دل پہ دستک دی اور ان کو دعوت دی کہ اللہ کا پیغام مان لیں, اللہ کی مان لیں, اس وقت جب نہیں مانا تو اس کے بعد جو ہے چاند 2 ٹکڑے ہوتا دیکھ کے بھی ایمان نہیں لائے. اس کے بعد وہ کہہ دیا کہ محمد کا جو جادو ہے وہ آسمانوں پہ چل گیا. تو اس کے بعد یہ 7واں پارہ مکمل ہو گیا.